جس نے رسول اللہ کی مدینے میں مدد کی، انہی کے بیٹے نے کربلا میں آ کر دین اسلام کی مدد کی اور اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، صرف کس لیے؟ دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ جناب خدیجہ ملیکۃ العرب ہیں، یعنی اس قدر امیر تھیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر ان کا پہلا اونٹ جو تجارت کا تھا وہ شام میں پہنچتا تھا تو آخری اونٹ ابھی اس وقت مکہ سے نکل رہا ہوتا تھا، یعنی اس قدر وہ امیر تھیں، اور وہ اپنی ساری دولت انہوں نے کیا کر دی؟ راہ اسلام میں قربان کر دی۔ زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کیا کر دیا؟ اسلام کا پیغام عام کر دیا، اسلام کو پھیلا دیا اور بتا دیا لوگوں کو کہ حسین حق پر ہے اور یزیدیت باطل۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ جب مدینہ سے چلے تھے تو امام حسین نے فرمایا تھا، جب بیعت کے لیے کہا گیا تھا تو اس وقت امام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا۔ وہ تاریخی جملہ امام حسین علیہ السلام کا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ امام حسین کی یعنی حسین کے قتل کی حرارت یا گرمائش جو ہے وہ اس قدر مومنین کے دلوں میں زیادہ ہو جائے گی کہ کبھی بھی وہ ٹھنڈی نہیں ہونے پائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سال گزشتہ محرم ایک اور انداز میں تھا، اس سال میں محرم ایک اور انداز میں ہے، آنے والے سالوں میں محرم ایک اور انداز میں ہوگا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان ٹی وی۔ میں ہوں آپ کی میزبان رامین محمود۔ ناظرین، کربلا محض جنگ کا میدان نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان قیامت تک ایسا معرکہ ہے جس نے انسانیت کو ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیا۔ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنے خون سے اسلام کو زندگی بخشی، تو وہیں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے صبر، استقامت اور خطبات سے اسلام کا پیغام عام کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہیں پر خواتین کا کردار جس میں سر فہرست بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے یزید کے دربار میں خطبہ دے کے آج تک وہ خطبہ جو ہے وہ اسلام کے پیغام کو عام کرتا ہے، کربلا کے پیغام کو عام کرتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں خانم شمائلہ اظہر صاحبہ۔ ان سے بات کریں گے کہ میدان کربلا میں جہاں مردوں کی استقامت، قربانی اور بہادری کو آج یاد کیا جاتا ہے، وہیں پر خواتین کا جو رول ہے اس حوالے سے السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس مقدس ایام میں ہم جہاں پہ قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بیویاں وہاں پر موجود تھیں، ان کی قربانیاں اور ان کی جو بہادری ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ اس حوالے سے ایک تو کن کن کے نام آتے ہیں اسلام میں، اور کس طرح سے انہوں نے اس واقعے سے پہلے بھی مردوں کا ساتھ دیا، اور بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ جو کہ یزید کے دربار میں دیا گیا بی بی زینب کی جانب سے، اس نے آج تک اسلام کا جو پیغام ہے اس کو عام کیا، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم۔ سوال آج کی مناسبت سے، یا یہ جو ہمارے ایام چل رہے ہیں ماہ محرم الحرام کے، اس مناسبت سے بہت ہی اچھا اور کامن کوسچن آپ نے کیا ہے۔ اس واقعہ کربلا میں خواتین کے کردار کو بیان کرنے سے پہلے میں صدر اسلام سے تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، جب اسلام کا سورج طلوع ہوا وجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت سے، تو اس وقت جو عرب معاشرہ تھا کہ وہاں پر خواتین کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، لیکن وجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بابرکت وجود سے خواتین کو ایک مقام ملا، ایک عزت اور شرف ملا۔ وہ کس وجہ سے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت سے، اور اسلام کا جو سورج طلوع ہوا اس وجہ سے۔ اور اس وقت سے لے کر 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح خواتین جو ہے وہ شانہ بشانہ چلتی آئی ہیں اور انہوں نے کام کی ہیں۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اس وقت
تین ہستیاں ایسی ہیں مردوں میں سے جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا. سب سے پہلے رسول اللہ کی جناب ابو طالب نے مدد کی. مکہ میں جب موجود تھے، مکہ میں رسول اللہ کی بہت زیادہ مدد کی دین اسلام کو پھیلانے میں، اور انہی کے بیٹے نے جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ آئے تو انہی کے بیٹے جناب ابو طالب کے بیٹے مولا کائنات امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ کی مدد کی اسلام کو پھیلانے میں. اور جب یہ اسلام کو پھیلانے میں پھر جب مدینہ سے کربلا تک جب آتے ہیں تو اسی ہستی کے بیٹے نے جس نے رسول اللہ کی مدینہ میں مدد کی، انہی کے بیٹے نے کربلا میں آ کر دین اسلام کی مدد کی اور اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، صرف کس لیے؟ دین اسلام کو بچانے کے لیے. اور یہ تین ہستیاں، اور اس طرح مقابل میں تین خواتین کا بھی ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ مدد کی. سب سے پہلی خاتون جو ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں مدد کی وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جنہوں نے رسول اللہ کی مکہ میں مدد کی. اپنی تمام دولت، جتنی ملیکۃ العرب تھیں، تمام اپنی جو دولت اپنی شاہی ہے وہ ساری دین اسلام پر قربان کر دی. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں پہ مجھے اس بات پہ بتائیے گا کہ اسلام کا جتنا پھیلاؤ ہوا اس میں جو فائنینشیل ایڈ تھی وہ حضرت خدیجہ کے بزنس کی تجارت کے بالکل ایسی کیا یہ بات حقیقت بالکل ایسی ہے. جناب خدیجہ ملیکۃ العرب ہیں، یعنی اس قدر امیر تھیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر ان کا پہلا اونٹ جو تجارت کا تھا وہ شام میں پہنچتا تھا تو آخری اونٹ ابھی اس وقت مکہ سے نکل رہا ہوتا تھا. یعنی اس قدر وہ امیر تھیں، اور وہ اپنی ساری دولت انہوں نے کیا کر دی؟ راہ اسلام میں قربان کر دی، راہ اسلام کے لیے پیش کر دی کہ اسلام کو پھیلایا جائے، اسلام کی مدد کی. اسی طرح جنہوں نے جناب خدیجہ، ان کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مدینہ میں آ کر رسول اللہ کی مدد کی. ٹھیک، اور پھر انہی کی بیٹی نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے رسول اللہ کی مدینہ میں مدد کی. انہی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کیا کر دیا؟ اسلام کا پیغام عام کر دیا، اسلام کو پھیلا دیا اور بتا دیا لوگوں کو کہ حسین حق پر ہے اور یزیدیت باطل پر ہے. لوگوں کے سامنے ابھی آپ نے یہ کہا کہ کس طریقے سے جناب سیدہ زینب نے دربار شام میں خطبہ دیا، اور وہ خطبہ اس قدر جو ہے وہ تاریخی خطبہ ہے کہ اگر اس کو ہم سنہری حروف سے بھی لکھیں تو پھر بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے، یہ ہمارے سنہری حروفوں سے لکھنا کم ہے. یعنی اس قدر اس کی اہمیت ہے. اور خود جناب سیدہ زینب کا کمال کیا ہے، ان کی شجاعت، کہ دیکھیے ایک گھر میں 72 جنازے زمین پر پڑے ہیں. بی بی کے حوصلے کو سلام، بی بی کے صبر کو سلام، کہ بی بی کے اندر استقامت کو دیکھیے کہ بی بی اپنے پیاروں کو کربلا کی تپتی ریت پر چھوڑ کر اسیر ہو کر جب جا رہی ہیں تو سب سے پہلے بی بی کو لے جایا گیا کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں. جب ابن زیاد کے دربار میں بی بی پہنچی ہیں تو اب اس کے ذہن میں یہ جو میں نے بیک گراؤنڈ بتایا نا کہ پہلے زمانے جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا، خواتین کا کیا مقام کیا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی. اسلام کے آنے کے بعد خاتون کو ایک مقام ملا، عزت ملی، شرف ملا، یہ ساری چیزیں اسلام کے بعد ملی. اور پھر وہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا ابن زیاد، جب اسیروں کو لایا گیا اور اس وقت اس نے بی بی زینب کی طرف خطاب ہو کر بی بی کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جو سوال کروں گا وہ اپنے اس مستی کے عالم میں اور اپنی اس خوشی کے عالم میں کہ ہم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، ہم نے فتح حاصل کر لی ہے اور حسین کو شہید کر دیا اور ہم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اب وہ اسی چیز کے عالم میں یہ تھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب جب میں زینب سے سوال کروں گا، اور یہ چونکہ خاتون ہیں اور صنف نازک ہیں اور اتنی زیادہ جو مصیبتیں ان پر آئی ہیں، اتنی جو پریشانیاں مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہیں ان پر، اور جیسے ہی جب میں ان سے پوچھوں گا تو یہ فوراً سے رونا دھونا شروع کر دیں گی، چیخو پکار کریں گی اور کہیں گی کہ میرا حسین مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اس نے اپنے ذہن میں یہ امیج بنایا بی بی زینب کا، اور جب سوال کیا تو بی بی
बीबी ने उसको कैसे दंदान शिकन जवाब दिया, ए ज़ैनब बिनते अली, तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया, यानी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब मुकाबिल में वो भूल गया था कि मुकाबिल में जो खड़ी है वो बिनते हैदर कर्रार है। जैसे ही उसने ये सवाल किया, बीबी ने अपनी पूरी ताकत को समेटा और बीबी ने एक जुमला तारीखी ऐसा बयान किया कि अगर पूरी तारीख में उसको सुनहरी हरूफ से लिखें फिर भी कम है। बीबी ने फरमाया, मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने खूबसूरती के सिवा कुछ नहीं देखा। यानी ओना मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, कासिम के लाशे को पामाल होता देखा, अली अकबर के सीने में बर्छी देखी, अब्बास के बाजू देखे, हुसैन का लाशा पामाल होते देखा, अपने दोनों बेटों को ओनो मोहम्मद, हाँ जी वो मैंने बयान किया कि ओनो मोहम्मद को भी कुर्बान कर दिया, शहजादा अली असगर को तीर खाते हुए देखा। बीबी क्या फरमा रही है, बीबी कह रही है, मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने खूबसूरती के सिवा कुछ नहीं देखा। अब जैसे बीबी ने ये जवाब दिया कि मैंने खूबसूरती सिवा कुछ नहीं देखा, उसको कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रही कि मैं अब इनके साथ क्या जवाब दूं, क्योंकि जितना इमेज उसने अपने जहन में बीबी के बारे में बनाया था वो सारा खराब हो गया, क्योंकि बीबी के एक जुमले ने उसके महल को लर्जा के रख दिया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबा दिया, उस खुतबे में उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे, उस खुतबे को आज भी जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। शायद सुनहरी हरूफ में लिखना भी किसी की औकात नहीं है, तो वो क्या क्या चीजें थी और आज का मुसलमान किस तरह उससे सीख सकता है, खातून क्या सीख सकती है। अब बीबी को दरबार इब्न ज़ियाद से यानी कूफा से शाम की तरफ ले जाया गया, वहाँ पर उनकी असल हुकूमत वहाँ पर थी, यानी और वो कौन था, यजीद बैठा है तख्त पे, उसके साथ सारे मुल्कों के सफ़ीर हैं, गवर्नर हैं, सब के सब कुर्सी नशीन हैं। तकरीबन बाज़ी रिवायत में मिलता है 900 हैं, बस कितने, यानी बहुत ज़्यादा पूरा मजमा, वो एक बड़ी तादाद है। अब जैसे ही बीबी को दरबार में लाया गया तो उस वक्त अब जो यजीद है वो अपनी फतह का ऐलान कर रहा है कि मैं कामयाब हो गया हूँ। उस वक्त बीबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो जुमला, जब मदीना से चले थे तो इमाम हुसैन ने फरमाया था, जब बैत के लिए कहा गया था तो उस वक्त इमाम ने फरमाया था, मिसली ला युबायु मिसला, वो तारीखी जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कभी नहीं करेगा। और फिर जब बीबी को दरबार में लाया गया और फिर बीबी ने जो खुतबा दिया, उस खुतबे को तारीख़ आज भी दोहराती है, और उस खुतबे से यजीद का महल, यानी उनकी आवाज़ से यजीद का जो महल था वो लरज़ कर रह गया। और कैरावी लिखता है कि इस कदर पहले शोर था, जैसे ही जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबे का आगाज़ किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी होगी, हत्ता कहते हैं कि जो जानवर थे जैसे ऊँट वग़ैरह, अगर उन्होंने गर्दन इधर हिलाई थी तो दोबारा उनकी गर्दन मुड़ी नहीं, यानी उनके जो गले में जो घंटियाँ थी वो भी बजना रुक गई थी। किस वजह से? बीबी ज़ैनब की आवाज़ में इतनी उबूहत थी, इतना जाहो जलाल था कि तमाम पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। और फिर बीबी ने क्या फरमाया? बीबी ने फरमाया कि या यजीद किद कैदक वसयक, या यजीद किद कैदक वसयक, यानी तू जितनी भी कोशिश कर ले, तू जितनी भी चाल चल ले, वल्लाही ला तमहू ज़िक्रना, कि तू जितनी भी चालें चल ले, तू जितनी भी कोशिश कर ले, तू कभी हमारे ज़िक्र को खामोश नहीं कर सकता। और वो रसूल अल्लाह की हदीस कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा, कि यानी इमाम हुसैन की, यानी हुसैन के कत्ल की हरारत या गरमाइश जो है वो इस कदर मोमिनीन के दिलों में ज़्यादा हो जाएगी कि कभी भी वो ठंडी नहीं होने पाएगी। अब आप देख लें कि साल गुज़श्ता मुहर्रम एक और अंदाज में था, इस साल में मुहर्रम एक और अंदाज में है, आने वाले सालों में मुहर्रम एक और अंदाज में होगा। कि तुम ये समझ रहे हो कि हुसैन को शहीद करके तुम कामयाब हो गए हो, नहीं, हुसैन को शहीद करके तुम कामयाब नहीं हुए, बल्कि हक जो है वो उभर कर सामने आएगा और बातिल जो है वो मिट जाएगा।
जाएगा। اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ یعنی کم تعداد میں ہونا اس بات کی یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہار گیا ہے، بلکہ کبھی وہ کم تعداد مقابل میں بہت زیادہ بڑا لشکر تھا، 9 لاکھ کا لشکر تھا، لیکن امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے، اور یہ کم ان کثیر پر غلبہ پا گئے. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے کے سارے مر گئے. حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین بعد میں بھی زندہ رہے گا. بی بی نے کیا کیا؟ اپنے خطبے سے ان کے چہروں سے نقاب الٹ دیے اور اپنا تعارف کروایا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے. یعنی بی بی نے اپنا سارا تعارف جب کروایا تو آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر پہچان آنا شروع ہوئی. اور بی بی کا ایک اور اس میں جو خطبے کا ایک اور نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ بی بی نے لوگوں کے اندر شعور کو بیدار کر دیا. اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام عام نہ ہوتا، اور آج جو پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جو خطبہ تھا اس میں حق اور باطل کی جو بات انہوں نے کی، ابھی آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بتایا، لیکن جس تکلیف سے وہ گزر کر آئیں، ان کی آواز میں ایک بہادری، ایک دم، اور کس طرح شیرنی کی طرح انہوں نے ان تمام لوگ جو کہ ایک بڑی تعداد میں بیٹھے تھے قیادت، صبر اور استقامت کی مثال قائم کی. یہ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہو گئی. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ واقعہ کربلا ہو رہا تھا، حضرت علی اصغر، بی بی سکینہ جن کی مظلومیت، تو یہ تمام اور بیویاں اس وقت جب شہادتوں پہ شہادتیں اور لاشوں پہ لاشیں آ رہے تھے تب کی مشکلات، اور پھر جب دربار یزید کی تو ہم نے بات کی، لیکن جو بازاروں میں ان کی پامالی کی گئی اس حوالے سے وہ مشکلات کن کن بیویوں کے اوپر آئیں اور انہوں نے اس وقت کس چیز کا مظاہرہ کیا؟ دیکھیں، کربلا کی شیر دل خاتون جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک بہت بڑی رائٹر ہیں، عائشہ بنت عبد الرحمن بنت شاتی، یعنی یہ مصر کی ہیں. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بطلۃ الکربلا، بی بی زینب کے بارے میں. بطلۃ الکربلا یعنی کربلا کی شیر دل خاتون وہ لکھ رہی ہیں، اور اس میں بی بی کا جو تعارف کروا رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، میں سے مختصر بتاؤں گی. وہ کہتی ہیں کہ اپنے کتاب کے مقدمے میں بیان کرتی ہیں کہ جیسے بہت ساری لکڑیاں ہوتی ہیں نا، کوئی کیکر کی لکڑی ہے، کوئی دیار کی لکڑی ہے، کوئی کس چیز کی لکڑی ہے، جتنی بھی لکڑیاں ہیں ان لکڑیوں میں اگر آپ عود جو جس کی خوشبو ہوتی ہے، کہاں عود کی لکڑی کو رکھ دیں تو کوئی اس کو پہچانے گا نہیں، اور پھر اگر یہی عود کی لکڑی کو ہم بھٹی میں رکھ دیں تو اس کی خوشبو میلوں تک سفر کرے گی، تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ یہ عود کی لکڑی جل رہی ہے. تو وہ یہ مثال دیتی ہے، کہتی ہیں کہ جناب زینب کا، اگر آپ نے جو کہا نا کہ بی بی جو کربلا میں آئیں، اگر کربلا میں رہ جاتی، اس نے یہ کہا کہ بی بی کا مدینے سے کربلا آنا اور کربلا سے شام تک جانا اور تمام مصیبتیں برداشت کرنا، تمام مصائب، تمام اذیتیں، تمام تکلیفیں، سب کچھ برداشت کرنا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ بی بی کی پہچان ہو کہ اتنی زیادہ مصیبتیں آئیں. 4 سال کی سکینہ ہے، 6 مہینے کا علی اصغر ہے، 13 سال کے جناب قاسم ہیں، اون و محمد بھی کم سن ہیں. یہ سارے بچے، کہیں پر کسی راوی نے یہ بیان نہیں کیا کہ بچے روئے ہیں، بچے گھبرائے ہیں، بچوں نے تنگ کیا ہو، بچوں نے کوئی بات کی ہو. پھر سفر کی جو سختیاں تھیں ان میں بھی کہیں پر بھی، جیسے اب کوفہ سے جا رہے ہیں لوگ، چھتوں پہ چڑھ کے وہاں سے آگ پھینک رہے ہیں، گرم ریت پھینک رہے ہیں، جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ پھینک رہے ہیں. کہیں پر نہیں تاریخ نے لکھا کہ کسی بچے نے آ کر کہا ہو کہ مجھے اذیت ہو رہی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں. یہ اس گھر کا کمال ہے، یہ اس گھرانے کا کمال ہے کہ ان کے اندر صبر، حوصلہ، متانت، شجاعت اس قدر اوج پر ہے کہ جہاں دنیا کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں ان کا صبر شروع ہوتا ہے. تو بی بی کو مثال انہوں نے عود کے ساتھ دی ہے کہ بی بی کو یہ تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، تمام مسائل، جتنی بھی مشکلات آئیں، بی بی کو امام حسین سے جدا ہونا بڑا مشکل تھا،
بی بی نے اپنے حق مہر میں یہ لکھوایا تھا کہ میرا حسین اگر مدینہ چھوڑے گا، میرا حق مہر یہی ہے. جناب عبداللہ سے حق مہر میں یہ لکھوایا گیا تھا کہ بی بی جب امام حسین مدینہ چھوڑے تو آپ اجازت دے دیں زینب ان کے ساتھ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا پیغام بی بی زینب کے ذریعے پوری دنیا تک پھیلنا ہے. وہ پیغام اتنا ضروری تھا کیونکہ اس وقت تمام تر لوگ جو تھے میجرلی وہ شہید ہو چکے تھے. بالکل. تو تب پیغام دینے والی ایک بیوی، اور یہاں پہ خواتین کے جب ہم رول کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام کا پیغام پھیلا ہی، اس کا جو پھیلاؤ ہے ہم نے شروع جہاں سے کیا تھا کہ فائنینشلی، مالی طور پر ساری جو ہے وہ ایک حضرت خدیجہ سے لے کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا تک، یہاں تک کا جو اسلام ہے وہ پھیلا ہی ان خواتین کے ذریعے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام نے عزت دی، اسلام نے خاتون کو، خواتین نے کام بھی کیا، اس پیغام کو عام بھی کیا. آج کی خاتون کو ایسی کیا عادات ہیں جو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا یا باقی بی بی سکینہ، بی بی ام رباب، بی بی کلثوم، ان سے جو ہیں وہ سیکھ سکتی ہیں؟ آج کی خواتین کو یہی پیغام ہے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم بی بی سے صبر کو سیکھیں، حوصلہ اور متانت کو سیکھیں. جس نے صبر کر لیا مشکلات پر، اس نے ہر چیز پر قابو پا لیا. اگر صبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر ایسی مائیں بھی موجود تھیں. وہاب قلبی کی والدہ جو تھیں، اگر اشتباہ نہ کروں، وہاب قلبی کے ایک ایسا جو عیسائی تھے اور نئے مسلمان ہوئے تھے، اس کی شادی ہوئی تھی تازی، اور وہ چند دن ہی شادی کو ہوئے تھے، اور پھر وہ اپنی زوجہ کو اس نے کہا کہ تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن اس نے کہا نہیں، تم اگر جا رہے ہو کربلا کی جنگ میں تو میں بھی جانا چاہتی ہوں، میں بھی امام حسین کا ساتھ دینا چاہتی ہوں. اور اس کی والدہ بھی موجود ہے. اور جب وہ میدان میں شہید ہوتا ہے تو وہاں سے دشمن کیا کرتے ہیں، اس کے سر کو خیام کی طرف پرتاب کرتے ہیں، یعنی پھینکتے ہیں اس کی والدہ کی طرف، تاکہ ماں جو ہے اپنے نئے نویلا جو دولہا بیٹا تھا جس کی ابھی شادی ہوئی تھی، اس کے سر کے ساتھ کیسا ریئیکشن دکھا رہی ہے. ایک ماں ہے، یعنی ماں کے کتنے ارمان ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں، اپنے بیٹے کو دولہا بنائیں. اور جیسے ہی وہ سر آیا، جب اس کی والدہ نے یہ سر دیکھا، اور ان کی والدہ کے حوصلے کو سلام کہ اسی سر کو، بیٹے کے سر کو اٹھا کے دشمن کی صفوں کی طرف، دشمن کی فوج کی طرف دوبارہ سے پھینکا، اور نہ جانے کتنے لوگ اس سر کی وجہ سے واصل جہنم ہو گئے. اور للکار کے کہا کہ جو ہم حسین کی راہ میں صدقہ دے دیتے ہیں وہ ہم واپس نہیں لیتے. بہت شکریہ خانم صاحبہ شمائلہ اظہر صاحبہ نے کس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی رباب سلام اللہ علیہا، بی بی کلثوم اور پھر بی بی سکینہ، اور اس کے علاوہ بھی وہ تمام خواتین جنہوں نے اپنے بچے، اپنے لختے جگر اس میدان کربلا میں خود سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے یہ نہیں سوچا کہ یہ کتنی بڑی اذیت ہے، یا اپنی تکلیف کو پیچھے رکھتے ہوئے اسلام کے پیغام کو عام کیا. اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھے گا. اپنی میزبان رامین محمود کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.